اگر ایک آدمی کو بھی اگر آپ اللہ کی توفیق سے ایک آدمی کو بھی اگر آپ راستہ بتائیں گے، سمجھائیں گے، خیر لک من حمر النعم، کائنات کی تمام سرخ اونٹوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ اللہ اکبر۔ 10 اونٹ، 20 اونٹ، 100 اونٹ، 1000 اونٹ نہیں، حمر النعم سب جنس آ گیا اس میں، سارے کی ساری لال اونٹ۔ یہ لال اونٹ بھی اونٹ تک محدود نہیں ہے۔ بن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ لال اونٹ یہ عرب کا ایک مقولہ ہے، ایسا نہیں کہ صرف لال اونٹ ملیں گے۔ لال اونٹ کا مطلب یہ ہے خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ اکبر۔ دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ اللہ کے ایک بندے کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کے ایک بندے کو دین اسلام کی رہنمائی کریں، بس خالی بتائیں۔ پوری دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی سوچنا ہے رجلاً واحداً کا یہ اجر ہے۔ صرف ایک آدمی کو اگر آپ بتائیں گے، ایک آدمی تک اگر اللہ کا پیغام پہنچائیں گے تو اتنا اجر ہے، 2 کو پہنچائیں گے تو، 3 کو پہنچائیں تو اب یہ اجر اتنا بڑھے گا کہ اس کا کوئی حساب کرنے والا دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنا اہم کام، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ذمہ داری ہم آرام سے چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے، آپ کی سنتوں کا دم بھرنے والے، آپ کی محبت دلوں میں رکھنے والے، آپ کی سنتوں کے شیدائی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ سنت نظر نہیں آتی ہم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گلی کوچوں میں، مکہ کے بازاروں میں، عکاظ کے بازار میں، ذوالمجاز کے بازار میں، مجنہ کے بازار میں، مینا کے میدان میں، ڈیروں میں، قبیلوں کے پاس اور مختلف خاندانوں میں، مختلف گھروں کے پاس، مختلف مکانوں اور دکانوں کے پاس آپ پہنچ کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ سنت نہیں ہے؟ آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گلی کوچوں میں پھرے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، آپ نے اپنے گھر پر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، آپ نے طائف کا میدان میں پتھروں کی مار کھائی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، آپ مختلف قبیلوں میں گئے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ غرض آپ کی ساری زندگی اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگ گئی۔ اس سے بڑی سنت اور کیا ہے؟ چاہے آپ مکہ میں رہے یہی کام کیے، چاہے آپ مدینہ میں رہے یہی کام کیے۔ نجران کا وفد آیا، آپ نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وفد عبد القیس آیا، آپ نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ صلح حدیبیہ کے بعد موقع ملا، وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط لکھا اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قافلوں کو روانہ کیے، صحابہ کی جماعتوں کو بھیجے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ مصعب بن عمیر کو مدینے کی ہجرت سے پہلے بھیجے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ غرض آپ کی ساری زندگی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں لگ گئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے آج ہم ہر چھوٹی بڑی سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اتنی بڑی سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ انشاءاللہ آپ جیسے سنت کے شیدائیوں سے امید ہے کہ آپ اس سنت کو زندہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ پہنچائیں گے اللہ کا پیغام سارے بندوں تک، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب آخری سوال یہ ہے